ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے مما بابا کے ساتھ اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کی کہانی۔ کس طرح سے ان نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص کرامات عطا کی تھیں۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اپنے والد کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا رسول چنا۔ انہیں جانوروں، پرندوں اور جنوں کی زبان سمجھنے کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک کے سب پرندوں کو اپنے پاس بلایا۔ ہدہد کے سوا سب پرندے آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جنوب میں ایک ملک سبا ہے، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے۔ ملکہ اور اس ملک کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ ان کا خط اس ملکہ کو پہنچائے۔ ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اسے کھول کر پڑھا اور بہت زیادہ حیران ہوئی، کیونکہ خط میں لکھا تھا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی سب سے بڑا ہے، وہ سورج کا بھی رب ہے۔ اس پیغام سے بہت زیادہ فکر مند ہو گئی۔ اسے فکر ہوئی کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی حکومت ختم نہ کر دیں۔ اس نے اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان کے لیے زیادہ ساری دولت، سکے، روپے، پیسے، زیورات دے کر بھیجا کہ جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پیش کرو اور انہیں کہو کہ ہمیں ایسے حکم مت دیں۔ جب ملکہ کا ایلچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اپنی تمام چیزیں اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، اور اپنی ملکہ کو کہو کہ میں پھر حکم دیتا ہوں کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو اور صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ ایلچی ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو اس نے جب ملکہ سبا کو بتایا تو ملکہ سبا بہت حیران ہوئی۔ یہ سن کر ملکہ خود حضرت سلیمان کے پاس آنے کے لیے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ ملکہ کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں لے آئیں۔ جیسے ہی حضرت سلیمان نے حکم کیا، جنات ملکہ سبا کا تخت لے کر ان کے محل میں آ گئے۔ جیسے ہی ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئیں تو کیا دیکھتی ہیں، سامنے ہو بہو ان کے جیسا تخت پڑا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہتی ہیں اور ادھر ہی کھڑی ہو جاتی ہیں، حیران پریشان حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے، چلے آئیں میں اب آپ کو اپنا باقی محل دکھاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو محل میں لے جاتے ہیں۔ وہاں شیشے کا فرش موجود ہوتا ہے۔ جب ملکہ شیشے کے فرش کو دیکھتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ شاید نیچے پانی ہے۔ وہ اپنی پوشاک اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ یہ شیشہ ہے، یہاں پانی موجود نہیں ہے، آپ اپنی پوشاک نیچے ہی رہنے دیں۔ سب دیکھ کر ملکہ حیران ہو جاتی ہیں۔ اب ملکہ سمجھ جاتی ہیں کہ سورج سب سے بڑا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تو وہ ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت اور اتنا علم عطا کیا ہے۔ وہی سورج کا بھی رب ہے
اور وہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا چاہیے اور صرف اسی کے آگے جھکنا چاہیے اور ہمیں کسی کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب ماننا چاہیے جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہماری کہانی اختتام کو پہنچی۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ ملیں گے پھر نئی کہانی کے ساتھ JF اردو اسٹوریز میں۔ تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔